السلام علیکم۔ آج 2 مئی 2022 پیر کا دن، اور میں ہوں خورشید۔ میں پیشے سے ایک چھوٹا سا استاد ہوں، ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ میری بات ہر روز ہوتی ہے بچوں سے کلاس میں۔ آج میں نے سوچا کہ میں پیرنٹس کے ساتھ یعنی کہ والدین کے ساتھ بات کروں، اس لیے اگر کوئی بچہ میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ وہ جلدی سے اپنا موبائل یا کوئی بھی گیجٹ ہو وہ اپنے ماں باپ کے پاس لے جائے، کیونکہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج بات بہت اہم ہے۔ اب چونکہ میں والدین سے مخاطب ہوں، میں استاد ہوں، اسکول میں پڑھاتا ہوں، اور میرا ٹارگیٹ یعنی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اس کمپٹنسی لیول تک پہنچائے جو اس کا نصاب سے چاہتا ہے۔ ہم نصاب کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے لینگویجز میں، میتھس میں، ریاضی میں، سائنس میں، سوشل سائنس میں جو ہے مہارت حاصل کرے ہر لحاظ سے۔ تو اس کے لیے ہم مختلف جتن کرتے ہیں، طریقے اختیار کر لیتے ہیں پڑھانے کے، لیکن شاید ہماری جو ہے بچے کی بناوٹ پر ہماری نظر کم ہی جاتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز پر، اس کی جو ہے مورالٹی پر۔ بحیثیت پیرنٹس، بحیثیت والدین، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک پود جو سوسائٹی کو دے رہے ہیں، یا ہمارے بعد جو ہمیں ریپریزنٹ کریں گے، جن کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ فلانی کا بچہ ہے، کیا ہم انہیں کیسا بنا رہے ہیں۔ ہر ایک پیرنٹ کا یہ جو ہے خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت بڑا ڈاکٹر بنے، بہت بڑا انجینئر بنے، بہت بڑا اسکالر بنے، بہت بڑا ٹیچر بنے۔ حالانکہ ٹیچر بڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے یہ نظر یہاں پہ نہیں جاتی، ہماری سوچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو ہم پود جو معاشرے کو دے رہے ہیں کہ یہ ایک ایماندار ہو، سچا ہو اور خوددار ہو۔ شاید ہماری جو ہے سوچ یہ نہیں ہوتی۔ چاہے ہمارا بچہ رشوت خور ہو لیکن بڑا آفیسر ہو، چاہے وہ جھوٹا ہو لیکن بہت پیسے ہو، دولت ہو، چاہے مکار ہو، تو اس طرح سے ہماری جو ہے سوسائٹی ڈیریل ہوتی جا رہی ہے، کم ظرف ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری یہ سوچ بدلنی چاہیے، اور ہماری سوچ بدلنی بہت ضروری ہے۔ آیا جو ہم پود آگے بڑھا رہے ہیں یہ کیسی ہے؟ کیا یہ ایماندار ہے؟ کیا یہ سچی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہمارا کیا رول ہے اس میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چلو مان لیا ہمارا بچہ سچا ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسے جھوٹا بنانے میں ہمارا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اسے بددیانت بنانے میں ہمارا ہی رول ہوتا ہے، اسے چغل خور بنانے میں ہمارا ہی جو ہے ہاتھ ہے، اور اسے ظالم بنانے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے۔ پوچھیں گے کیسے؟ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔
ہمارا بچہ ہماری ہمسائیگی میں کوئی چیز اٹھا کے لاتا ہے، پیسہ، کوئی ٹوائے، کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی بڑی سی چیز. کبھی کبھار ہم ایز پیرنٹس اس کو اگر حوصلہ افزائی نہ کریں، لیکن ہم وہ چیز رکھ کے ایک تاثر دیتے ہیں کہ چوری ٹھیک بات ہے. یہاں تک کہ اگر دوسرا جو ہمسایہ جس کی چوری کی یا اٹھا کے لایا یا راستے سے اٹھایا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہمسائے کا ہے یا کسی کا ہے، اور تب بھی ہم اسے نہیں لوٹا رہے اور ہم میسیج دے رہے ہیں بچے کو چوری ٹھیک بات ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. اور یہاں تک کہ ہم اس پہ جب پیرنٹس کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہمسائے ہیں جن کی چوری ہوئی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں آ جاتے ہیں اور ہم لڑ پڑتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا. اگر انہیں ہاتھوں ہاتھ لے بھی لیا کہ دیکھ لیا یہ ہماری چیز ہے جو آپ نے لی ہے، تو ہم یہاں سے یہ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ہماری چیز ہے. ہم طرح طرح کے بہانے اور ہیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور میسیج کیا جاتی ہے، بچہ جھوٹا بنتا ہے اور دوسرے کا حق مارنے والا بھی بنتا ہے. دیکھیں، جھوٹ بولنا تو ہمارے دین میں بھی بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو، سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اور پھر یہ الگ بحث ہے کہ اس کی مقدار کیا ہو یا کچھ ہو، لیکن گناہ تو ہے اور ہم ایک گناہ سکھا رہے ہیں اس کو، بچے کو ہم ایک گناہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہ بچے کو یہ تربیت دیں کہ بچہ اگر کسی کا چیز اٹھا کے لیں، کسی کی کوئی چیز اٹھاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اگر یہ سکھائیں اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں کرے گا وہ. اسی طرح ہم اس کو جھوٹا بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کیسے؟ چھوٹی سی بات ہے، ہم اگر گھر میں ہوتے ہیں، کوئی ہمارا پوچھتا ہے اور ہم بچے کو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دیجئے کہ یہاں پہ نہیں. بچہ کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں اور سکھا دیا ہم نے جھوٹ. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی مجھے اس وقت آپ سے نہیں ملنا ہے، یا کہ اب بعد میں آ جائے گا، میں مصروف ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کسی نے ٹیلی فون کیا اور باپ نے بچے کے ہاتھ دیا، اس کو اٹھاؤ یہ، اور اسے کہہ دینا کہ وہ گھر پہ نہیں، وہ یہاں پہ نہیں. اب اس سے بہتر تھا کہ آپ یہ بچے سے کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت، یا وہ مصروف ہے یا بعد میں کریں گا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم بچے کو جو ہے جھوٹا بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو کیا بنا رہے ہیں. اب چلیے جی، اب جھوٹ جو ہے ہمارے اسلام میں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تیسرے سورہ آل عمران اور 24ویں سورے میں شاید آیت 8ویں آیت ہے، اور آل عمران کی 61ویں آیت ہے، جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہو. اور یہاں تک کہ سورہ نور میں 16واں سورہ ہے، 105 آیت ہے کہ جو
وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے وہ وہ ان کو یقین نہیں ہے، وہ بلیو نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے یہ کفر کے نزدیک جاتے ہیں، اور ہم جانے انجانے میں اپنے بچوں کو جو ہے کفر کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں یا کافر ہی بنا ڈالتے ہیں۔ اور ہم کیا توقع کریں گے ایک جھوٹے انسان سے ایک معاشرے میں، اچھے معاشرے میں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے کنسیڈریشن میں نہ لے کر ہم ایک ایسی پود کھڑا کر رہے ہیں جو جھوٹی پود ہے۔ اور بہت ایسی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہم اپنے گھروں سے لے کر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان میں ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن تب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بچہ سن رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یا ہم یہ کیسے توقع رکھ سکیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ جو ہے ایک اچھا انسان بن سکے معاشرے میں؟ اسی طرح سے ہم جو ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کی بات کرتے ہیں، عیب گوئیاں شروع ہو جاتے ہیں گھر میں، چغل خوریاں، ہمارے ہمسائے کے بارے میں، ہمارے رشتہ دار کے بارے میں غلط باتیں، اور یہ بچہ سن رہا ہوتا ہے۔ آپ اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک چغل خور بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے اسلام میں بہت گناہ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ چغل خور جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور ہم معاشرے کو ایک چغل خور بنا کے دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ بچہ جو آپ کے ہاں پل رہا ہے، آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ اس کو آپ جھوٹ سکھا رہے ہیں، اس کو آپ بددیانتی سکھا رہے ہیں، اس کو آپ چغل خوری سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے، اتنا ہی نہیں، جب اگر آپ کوئی نشے کا عادی، مطلب کوئی سگریٹ لیتا ہے، کوئی تمباکو لیتا ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے سامنے تمباکو کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے پیسے دے کر بازار سے اس کو بول رہا، دکان سے بول رہا ہے اس کو لے کر آ جاؤ، اور اس کے سامنے پیتا ہے۔ اور پھر ہم یہ سمجھیں، یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ کل سگریٹ نہ پیے، ہمارا بچہ نشہ نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف سے آپ سکھا رہے ہو اس کو، اور دوسری طرف سے آپ اس کو بول رہے بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اب بچہ کیا سمجھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، پھر آپ کیوں پی رہے ہو؟ تو انجانے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بچے کو جھوٹا بھی بنا رہے ہیں، ہم بچے کو بددیانت بھی بنا رہے ہیں، اور ہم بچے کو جو ہے بہت ساری سوشل ایونٹس میں خود ڈال رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کبھی کبھار ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری سوسائٹی میں مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں، کوئی لوگ سٹیٹس میں نیچے ہوتے ہیں، کوئی اونچے ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتے ہیں، کوئی امیر ہوتے ہیں، لیکن یہ جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ
وہ والے بچوں کے ساتھ نہ ملیں، وہ گندے ہیں۔ ایک دیکھیے وہاں پہ ہم ایک ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جو ہے ایکویلٹی کا خیال نہ رکھتے ہوئے ہم اس کو یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہتر ہو، وہ کمتر ہے۔ تو بچے کے ذہن میں یہ جو ہے یہ سپیریورٹی کا جو ہے معاملہ ہے، یہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پیرنٹس بہت ساری ایسی چیزیں سکھا جاتے ہیں بچے کو جو اسے غلط راہ کی طرف، یعنی یہ غلط کردار کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم بچے کو بنا رہے ہوتے ہیں ایک غلط کردار میں، اور جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہم بچے کو کیا بنا رہے ہیں۔ میری امید ہے کہ میرے جو یہ پیرنٹس ہیں، آپ اس کے غور کریں، اس پر، ان باتوں پر، اور کوشش کریں کہ ہم کم سے کم بچوں کے سامنے ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ اس کی جو ہے شخصیت متاثر نہ ہو، وہ آگے چل کر ایک اچھا انسان بنے، بھلے ہی وہ اچھا ڈاکٹر نہ بنے، بھلے ہی وہ اچھا انجینئر نہ بنے، لیکن وہ ایماندار، دیانتدار اور سچا جو ہے انسان بنے، یہ کافی ہے۔ بھلے ہی پھر وہ مزدور ہو، لیکن ایماندار، سچا ہو، تو آپ ایک اچھا معاشرہ بنا رہے ہیں۔ ویڈیو شاید لمبی ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ میں اپلوڈ نہ کر پاؤں، تو میں آپ سے سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔